بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ ذو الحج مبارک ایام ہیں، وہ چل رہے ہیں، تو اس مہینے میں امت مسلمہ ایک عظیم عمل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر لاگو کیا گیا ہے، جس کو قربانی کہا جاتا ہے، اس مہینے میں امت اس فریضے کو ادا کرتی ہے۔ یہ انتہائی مبارک عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور الحمدللہ عثمانیہ میڈیا آفیشل کے اس پیج کے ذریعے قربانی کو مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے اس پر گفتگو آپ حضرات کے سامنے لائی جاتی ہے۔ مختلف ہمارے جو حضرات ہیں، اسکالرز ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج جس پہلو پر ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس پر قربانی کا جو فریضہ ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اور پھر وہ غفلت کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے متعلق ہماری شریعت کیا کہتی ہے، تو ہم اس پر آج بات کریں گے۔ تو باقی قربانی کس پر واجب ہے، کیا اس کا نصاب ہے، اس پر انشاءاللہ علیحدہ ایک اس موضوع پر ریکارڈنگ انشاءاللہ موجود ہے، اس کو وہاں سے سنا جا سکتا ہے، رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ آج ہم صرف اس پر بات کریں گے کہ قربانی نہ کرنے پر کیا وعید آئی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھنا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ جب میں موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں، جب اللہ تعالیٰ اس جدائی کے جو فاصلے ہیں ان کو ختم کریں، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں ملوں کہ وہ مجھ سے خوش ہوں۔ لیکن جب ہم قربانی کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ اس پر قربانی متوجہ ہو رہی تھی، اس نے غفلت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ میں نے خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا مال دے رکھا کہ اس کے پاس اتنی وسعت تھی کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، اس پر قربانی واجب تھی، لیکن اس نے کیا کیا، ولم یضحی، غفلت کی، قربانی نہیں کی۔ تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ انتہائی ناراضگی والے ہیں۔ ان الفاظ کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں کہ ناراضگی جب کسی سے کی جاتی ہے اس کے لیول ہوتے ہیں مختلف۔ کسی کو کہہ دیا جاتا ہے یار ابھی میرے پاس سے چلے جاؤ، ابھی مجھ سے بات نہ کرو، یہ بھی ایک لیول ہے۔ کسی کو کہا جاتا ہے یار مجھے کبھی نہ بلانا، یہ بھی ایک ناراضگی کا لیول ہے۔ اور ایک انتہا درجے کی ناراضگی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ کبھی ہمارے گھر میں نہ آنا، کبھی ہمارے قریب نہ آنا، مطلب کہ یہ ناراضگی کا ایک بڑا لیول بتایا جا رہا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی اس پر قربانی واجب تھی، پھر اس نے اس میں غفلت کی، قربانی نہیں کی، فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی عید کا دن ہوتا ہے، مسلمان خوشی خوشی تیار ہو کر اللہ کی طرف سے جو عید کی نماز کا فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں،
اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قربانی میں غفلت کرے، فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص، اور الفاظ بھی کیسے استعمال فرمایا فلا یقربن۔ اب یہ جو آخر میں نون ہے شد والا، عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے نون ثقیلہ، یہ کسی چیز کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے جو حکم ہوتا ہے اس میں شدت لانے کے لیے آتا ہے۔ مثلا اگر یوں فرما دیا جاتا فلا یقرب مصلانا، تو پھر مطلب تھا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، لیکن فرمایا فلا یقربن، ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جیسے ہم کسی کو کسی کام سے روکیں تو اس میں شدت ہم چاہتے ہوں تو ہم کہتے ہیں خبردار ہرگز یہ کام مت کرنا، تو اس جملے کا مطلب بھی یہ ہے فلا یقربن مصلانا، کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل کسی صورت میں بھی نہ آئے، ہم اس کو اپنے پاس مسلمانوں کے اجتماع میں برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے لہو لہان کیا ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن قربانی نہ کرنے والے شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے، نہیں دیا تو اس کی طرف شریعت کا یہ حکم متوجہ ہی نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے دیا ہے پھر وہ اس فریضے سے غفلت کرے تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ کیوں؟ اس فریضے کا جو پس منظر ہے وہ بہت عظیم ہے، کہ وہاں بیٹے کی قربانی ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی علماء سے کہ فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ نے تمہاری امت میں جاری فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، اور اس امت کے لیے تو نرمی بہت ہے کہ ہمیں جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، اور اس میں بھی آسانی ہے کہ نہیں آپ اپنا علیحدہ جانور خرید سکتے، آپ حصہ ڈال لیں، کسی نہ کسی طرح آپ اس مبارک عمل میں شریک ضرور ہوں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کی اس مختصر نشست کا آخری پیغام یہی ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں، ان کو اپنا جو ہمارا مالی سٹیٹس ہے، مالی حالت ہے وہ بتائیں، ان سے پوچھیں کہ اگر تو ہماری طرف یہ حکم متوجہ ہو رہا ہے قربانی کا تو ہم اس کو ضرور ادا کریں، اس میں غفلت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والے اعمال سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔